من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان اصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها الا كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم. معزز محترم سامعین، برکت کی تعریف اور توسیع بزرگی اور برتری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا تنہا خالق اور مالک ہے. ہے بے شمار درود و سلام سید ولد عالم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کا کہ وجود تمام جہان والوں کے لیے بھیجا گیا. میں نے خطبہ مسنہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی مشہور آیت جو اس رمضان میں کئی دفعہ پڑھی گئی اس کی تلاوت کی. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس مہینے کے ہم گزر رہے ہیں، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا نام دے کر قرآن مجید میں ذکر کیا شہر رمضان، اور اس کے فوری بعد کہا کہ اس مہینے کے ساتھ کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا. انزل فیہ القرآن، قرآن مجید نازل ہوا، نازل کیا گیا. اور کیوں نازل کیا گیا وہ بتایا کہ ہدی للناس، لوگوں کے لیے موجب ہدایت ہے. وبینات من الہدی، اور ہدایت کی دلیل ہے. والفرقان، اور یہ فرقان ہے، فرق کرنے والی کتاب ہے. پھر اس کے بعد حکم دیا گیا کہ یہ کتاب دی گئی اس مہینے میں، تم اس مہینے کو پالو. ومن شہد منکم الشہر فلیصم، اس مہینے کے تم روزے رکھو. ہم نے بیچ کے حصے کو نکال دیا. شہر رمضان ہمیں یاد رہا کہ رمضان کا مہینہ، اور اس کے بعد روزوں کا مہینہ، یہ دو، اور بیچ کی جو ٹیکس تھی ہم نے عملی طور پر بالکل حذف کر دیا. اور اگر تعلق رکھا بھی ہے، اس کو یاد بھی آتا ہے، تو کہاں تک؟ ہاں بھائی روزانہ 5 نمازیں ہوتی ہیں مسجد میں، اور تراویح کا اہتمام ہے، حافظ صاحب کا اہتمام ہے، تو کوشش کرتے ہیں تراویح پڑھ کر اس میں ایک دور پورا ہو جائے گا. روزانہ ایک جز پڑھنے کے 30 دن میں ایک قرآن مکمل ہو جائے گا. بس یہاں تک ہم نے قرآن سے جوڑا. لیکن قرآن مجید کی طرف بھی آؤ اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت میں. اس مہینے کے ساتھ کا ترتیب کو دیکھو. یقیناً رمضان کے روزے فرض ہے، ارکان اسلام میں سے رکن ہے، لیکن قرآن مجید کی آیت کی ترتیب کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. یعنی رمضان کا مہینے کے ساتھ کس کو جوڑا ہے؟ پہلے قرآن کو جوڑا ہے، پھر کہا کہ تم روزے رکھو. اور پھر قرآن کے نزول کے بعد کیا کہا کہ اس قرآن کو کیوں نازل کیا گیا ہے. نہ ہم قرآن مجید کا جو حق ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس مہینے کے حوالے سے جو اللہ نے بیان کیا، اور اس کے نزول کا قرآن کا مقصد کیا ہے وہ سمجھتے ہیں. دیکھیے، اور یہ وہ اتنی اہم بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر واعظ و نصیحت سے پہلے جو خطبہ پڑھتے تھے، جس کو ابھی میں نے تلاوت کے خطبہ مسنونہ، جس کو خطبۃ الحاجات بھی کہا جاتا ہے، اس میں یہ بات ہمیشہ دہرایا کرتے تھے، اور ہمارے خطیب حضرات بھی ہمیشہ ممبر پر دہرایا کرتے ہیں. اور الفاظ سے مختلف الفاظ کے ہاتھ مضمون کیا ہے؟ اِنَّ أَصْدَقَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ، بے شک سب سے سچی کتاب کس کی ہے؟ اللہ کا تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ، کتاب اللہ، قرآن مجید. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام ہدایتوں سے بہترین ہدایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. یہ بات بارہا کہی جاتی ہے، اور ہم نے ہدایت کا پہلو تو تقریباً غائب کر دیا، اور اس مہینے کو سحر و افطار کے اہتمام تک، یا بہت عبادات میں جو ہے روزے کے ساتھ رات و قیام اللیل تک، وہیں تک ہم نے محدود کر دیا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس بات کے اوپر ذرا ایک بار پھر یاد دہانی کرنے کی کوشش کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کہ یہ مہینہ ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے اور کیا چیز ہمیں یاد دلا رہا ہے. پہلے یہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ، اور قرآن مجید کیوں نازل کیا گیا. قرآن کی ہدایت میں نے پڑھی کہ ہدایت کے لیے، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ عموم ہے. سورۃ البقرہ کے آغاز میں کیا ہے کہ ہدی للمتقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ مجھے ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. تو اب ہم روزہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم جو لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی شعار بن جائیں. جب تقوی آ جائے گا تو سورۃ البقرہ کی ابتدائی پہلی آیت میں یا دوسری آیت میں الف لام میم کے بعد والی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اب یہ چیز کا ہم کبھی جائزہ لے رہے ہیں
کہ ہماری جو زندگیاں گزر رہی ہیں کیا ہم اس گائیڈنس کے روشنی میں گزار رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کے لیے اس کتاب کو لوگوں کی ہدایت کے لیے، متقین کی ہدایت کے لیے، متقین ہدایت حاصل کریں، اس کے بعد اس ہدایت جو ملی ہے وہ لے کر باقی لوگوں کے سامنے جائیں اور اس کو پیش کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو نہ رمضان میں ہے نہ غیر رمضان میں ہے، تقریباً زندگیوں سے یہ چیز ہماری نکل چکی ہے، بلکہ اس کے برخلاف ظلم کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ کتاب ڈرانے کے لیے نازل کی گئی لوگوں کو۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے، اس سورت کا نام سورت الفرقان ہے۔ ابھی میں نے جو سورۃ البقرہ کی آیت پڑھی اس میں کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور فرقان کیا چیز ہے؟ یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کیا چیز ہے؟ یہ سورت کا نام سورۃ الفرقان ہے۔ اور شروع کیسے ہوتی ہے اس کی پہلی آیت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ تاکہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے کا سامان ہو جائے۔ انسان اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی، اپنی عقل اور اپنی ریسرچ اور اپنی عقل کے رسائل سے وہ چیز نہیں جان سکتا، حضرت اللہ نے بتلا دیا قرآن مجید میں وحی کے ذریعے سے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، پیدائش کا مقصد کیا ہے، حساب و کتاب، آخرت، جنت، وہ ساری چیزوں کا علم اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کی عقل سے باہر ہے، کہ انسان اس کی رسائی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود وحی کے ذریعے سے بتلایا کہ دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا ہے، اور پھر میں موت دوں گا، تمہیں لوٹاؤں گا، پھر تم میرے پاس آؤ گے، حساب و کتاب ہوگا، میں نے فرشتے رکھے ہیں وہ تمہارا حساب، ساری چیزیں ہمیں بتلا دی۔ اور لوگ ان سب چیزوں کو سمجھ کر اپنے عمل کی اصلاح کر لیا اور اپنے آخرت کی سدھار کر لیا۔ تو وہاں پر ایک مقصد کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ تاکہ نذیر آئے۔ آیت کس پہ ختم ہو رہی ہے؟ لیکون للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے یہ ڈرانے کا سامان ہو جائے۔ اب مختصراً یہ کیا قرآن مجید انبیاء کرام کے معجزات ہوتے ہیں، جن میں سے بعض انبیاء کے ساتھ معجزوں کا ذکر ہے، اور ہمارے نبی کے لیے بہت سارے معجزات ہیں۔ احادیث میں باب المعجزات ایک چیپٹر ہی ہوتا ہے آپ کے معجزات کا، مختلف احادیث میں، اور وہ تمام معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہمارے نبی کا وہ قرآن مجید ہے۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ جو باقی معجزے تھے باقی انبیاء کے، ادھر دنیا سے نبی رخصت ہوئے، معجزہ ختم ہو گیا، اور اس معجزے کو صرف ان لوگوں نے دیکھا، انہوں نے وٹنس کیا جو اس معجزے کے وقت موجود تھے۔ یعنی فرق ہے کہ معجزہ کیا ہوتا تھا، نبوت کے ساتھ جو معجزہ دیا گیا وہ کیا تھا پچھلے انبیاء کا، کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جب بجا کر اندر ہاتھ رکھتے تو وہ جو ہے چمکتے لگتا تھا، بغیر کسی بیماری کے، بغیر ہاتھ کر نکالتے وہ اپنا عصا پھینکتے ہیں تو اجدہا احمد ناصر ان کا اجدہا بن جاتا۔ اب یہ سمندر کا جو ہے پھٹنا اور راستہ دینا یہ کن لوگوں نے دیکھا؟ جو لوگ وہاں پر موجود تھے۔ حالانکہ ان کو کتاب دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، نابینا لوگوں کی بینائی لوٹاتی تھی، مردے زندہ ہوتے تھے، بوڑھی لوگوں کے پھوڑ کا شفا ہوتا تھا، جیسے پرندے بناتے عیسیٰ علیہ السلام کو جانا چاہیے اڑنے لگتے۔ یہ ساری چیزیں کس نے دیکھا؟ جو لوگ موجود تھے، اور انہیں انجیل دی گئی۔ تو پچھلے انبیاء کے لیے کتاب الگ تھی، معجزہ الگ تھا، اور معجزہ انہوں نے وٹنس کیا جو اس دور میں زندہ تھے، اس کے بعد ختم۔ لیکن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات میں سے ایک معجزہ قرآن مجید کا دیا گیا، یہ کیا ہے؟ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی معجزہ باقی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ آج وہ میرا عنوان نہیں ہے، پھر اگلی دفعہ کبھی کرتے ہیں اسے بتلاؤں گا کہ کس طرح جو ہے قرآن مجید جو ہے یہ ایک نبی ہوں گی ایسی باتیں بتلا رہے ہیں، پچھلے قوموں کے واقعات بتلا رہے ہیں، معجزہ اور کئی ایک اس کے پہلو ہیں معجزے کے۔ تو ہمارے نبی کو معجزہ اور کتاب اکٹھا کر دی گئی، اور پچھلی قوموں میں کتاب الگ تھی، پچھلے انبیاء کو جو دی گئی کتاب الگ تھی، ملائکہ الگ تھا، معجزہ الگ تھا۔ یہاں ٹو دن انہوں نے دونوں، تو یہ معجزات کی کتاب یہ ہمیں اس مہینے میں نازل ہوئی ہے، تو اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ یہ جو دیا وہ کیوں دیا، وہ ایک پرپس ہے۔ اور ہم نے کیا کیا آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ ہم اس کتاب کے ساتھ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان پوری چیزیں کینسل کر کر اس کو بھلا دیا عملی طور پر، اور کر کیا رہے ہیں؟ آج ایک عام مسلمان کی زندگی میں قرآن مجید کتنا باقی رہ گیا ہے کہ یہ اگر شادی کا اعلان ہو جائے، براتی ساری جمع ہو جائیں، جب تک خالی صاحب آ کے خطبہ نگاہ نہیں پڑھتے اپنا پیپر اور سگنیچر لے کر، اور اس میں قرآن کی 3 آیتیں نہیں پڑھ لی، اس وقت باپ بیٹی کو رخصت نہیں کرتا۔ جب گھر میں خالی صاحب نہیں آئے، دیر ہوئی لیکن ابھی نکاح نہیں ہوا، وہ ایک کمپلسری باقی ہے ہماری زندگیوں کے اندر
कि अगर निकाह जो इस्लामी तरीके से हो रहा है, कोर्ट मैरिज नहीं है, तो क्या है कि शादी साहब आके चंद आयतें कुरान की पढ़ लेके मुबारक में निकाह हो गया या वो कबूल हो गया, तो उस वक्त कुरान की 3 आयतें याद है अपने, या ये नासुल और 3 आयतें पढ़ लिए, सारी साहब दुआ करे उनके चले गए, हो गया। उसके बाद फिर कभी किसी को याद आता दीनदारी होती है तो अरे भाई सकरात लगी, रूह नहीं निकल रही है, सराहने बैठ के जो है जरा सूर्य यासीन का वेट करो, और वो हाथ पटना करे तो वो भी खत्म है सिलसिला। उसके बाद लेकर के मर्दों को थोड़ा रूह जल्दी निकलती है, वो इसके लिए आते हैं। उसके बाद और कभी याद आ गया कुरान, कोई मर गए तो खत्म कुरान का ऐलान करो उनको बख्शने के लिए। अब वो भी पढ़ने की दिक्कत नहीं, ऐसा करो उसके बच्चों को लेके आओ पकड़ के, क्योंकि वो भी हमें एक्सप्रेस कुरान चाहिए ना, कि बच्चों को लेके आओ, उनको रटा हुआ है, तेज पढ़ेंगे वो लोग, लाकर उनको जुमा के दिन ऐलान करो, जुमा के बाद आ जाओ भाई, हर एक बच्चा 3-3 पारे पढ़ ले, 10 बच्चे मिल के कुरान खत्म करो, उनको बख्श दो, उसके बाद जो खाना रखते हैं खा लो, नजराना लेके चले जाओ, और कहीं नहीं। हमारे जिंदगी में इसके अलावा और कुरान का कोई मसरफ रह गया क्या? ये कुरान इसलिए नाज़िल किया गया था कि उसको खुतबे निकालने के आयतें पढ़ने के लिए, मुर्दों की रूह निकालने के लिए, या मेरे बाद उनको बख्शने के लिए, बस इसके अलावा क्या मसरफ है? हाँ, कुरान का भी याद आता है जब फौज और खत्म देने के लिए तकरार की नौबत आती है और उठाकर अल्लाह कुरान भागे कसम, एक और ये काम रह गया है। अल्लाह ताला कह रहा है इसमें गौर तो करो, इसमें एक एक चीज के ऊपर गौर तो करो, फिर और क्या कुरान से इज्तिमाई तौर पर कितनी दूरी होगी कि लोगों ने ये फजीलतों के पीछे पड़ गए, फजीलतों के पीछे पड़कर क्या किए कि मैं फजीलतों का कायल हूँ, लेकिन एक बात बताऊँ कि कुरान के फजाइल के बारे में इतनी आदि मशहूर है ना, उनकी बड़ी जगह वही है जो साबित है। मेरे लिए किताब सरसरी तौर पर गिनवा दो, सूरत अल-फातिहा की फजीलत या सूरत अल-बकरा का पढ़ना शैतानी आता, आयत कुर्सी की फजीलत, सूरत अल-बकरा की आखिरी आयतें, सूरह मुल्क, जुमा के दिन सूरत अल-कहफ का पढ़ना, मौत देते हैं, बस इतना ही है, फिर एक दो कोई और हो बस इतना ही है। लेकिन लोगों ने क्या किया, मशहूर कौन सा कि हमारे पास सूरह यासीन होती है, सूरह यासीन के बारे में जितनी हदीस है पूरी ज़ईफ़ है, मगर उसको इतनी अकीदत क्योंकि वो बात मशहूर हो गई तो उसको कहकर उसको अलग से भी छाप लिए, मतलब इतना रखते थे सूरह यासीन, सूरह कहफ, यानी पूरा कुरान नहीं चाहिए हमको, ये फजीलत वाली चाहिए और कितना ही। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता, इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, ये जुम्मा को बैठ के मैं ये सूरह यासीन पढ़ लेता हूँ, यासीन शरीफ पढ़ लेता हूँ, या सूरह रहमान, यासीन, सूरह बस ऐसे 2-4 सूरतें ये निकाल के 5 सूरा बोल के 5 सूरतें जमा कर लिए, सूरह मुल्क का भी है कि भाई ये पढ़ लिया करो, सूरह वाक़िया कि उसके हदीस में थी वो पढ़ो, इससे इफ्लास नहीं आती वगैरह, बस वो भी ज़ईफ़ है, लेकिन ले गए ये 5, इसका माना क्या हो, बाकी सूरह बकरा, आले इमरान ये पूरे गैर हम अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल किया, मुकम्मल कुरान उसका एक एक आयत का गौर फिक्र करो, कुरान इसी तरह हमें पढ़ा रहा है, तो हमने ये पढ़ने का नाम तय किए। फिर इसके बाद और ज़रूर क्या हो गया कि हमने अब रमज़ान में सुनने तक खबर पड़ गया, या अल्लाह ने तौफीक दिया जिसको जितनी है एक बार 2 बार भी पढ़ सकते हैं, बस ये हमारी लास्ट है, इसके आगे हम नहीं जाते। और अल्लाह ताला पहली चीज़ यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुरान मजीद नाज़िल किया हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए, गाइडेंस के लिए। गाइडेंस कब आएगा, खाली इसको खैर बरकत के लिए पढ़ते रहेंगे तो आएगा, उसको रटकर सीने में महसूस करने से आएगा, वो उसी वक्त आ सकता है जब उसको समझेंगे और समझने के साथ साथ उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तब तो कहते इसको। और ये चीज़ कुरान मजीद के नुज़ूल का मकसद है, इससे हम कोसों दूर होकर बहुत दूर निकल गए हैं और हमने सब बस कुरान यही तक है। और ये भी मैं बहुत अच्छा बेस्ट केस सिनेरियो कह रहा हूँ, वरना तो फिर घर में मलबूस और कुरान है, पता नहीं कोने में किस रैक में कोने में रखा है, उस पर डस्ट की लेयर जमी हुई है, पढ़ने की भी घर में किसी को तौफीक नहीं है। और ये चीज़ और बढ़ती चली जा रही है। हमारे बच्चों का ऐसा गुजरा था, दादी नानी बूढ़े भी होते थे तो मोड़ा चश्मा लगाकर बड़े होशों का कुरान लेकर पढ़ते तो थे, घर में कुछ तिलावत की आवाज़ आती थी। आज ये टीवी और इंटरनेट और ये हमको और भी जो कुछ टाइम बजाता खत्म हो गया, अब तो घर में बताने गाने और म्यूजिक और सीरियल और इसमें मसरूफ है, कौन बैठ कर कुरान पढ़ता, पढ़ना भी नहीं रहा। तो ऐसा ऐसा हो कि बतदरीज जो है, और बच्चों को कुछ कुरान याद दिला दिए, कुछ सूरह याद दिला दिए, जिन्ना बेना खुदा तो समझते हैं, हाँ बच्चों को नमाज आगे बहुत बड़ा काम कर दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कहता है कि इस महीने में कुरान को लोगों की गाइडेंस के लिए हमने नाज़िल किया, हिदायत के लिए हमको नाज़िल किया है, और इसके बारे में हमसे सवाल होने वाला है।
اگر ہم اس سے گائیڈنس اور ہدایت حاصل بلکہ اس کے برخلاف بعض دینی جماعتوں نے منظم ہو کر ایسے مہادرائی کی کہ اس قرآن کو کیا کرو، تم پڑھ لو، یاد کر لو، بچوں کو حافظ بناؤ، مگر سمجھنے کی کوشش مت کرو، سمجھنے کی کوشش کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تم ڈائریکٹ قرآن کے اوپر ہٹا. قرآن کہتا ہے میں نے ہدایت کے لیے نازل کیا، مولوی کہتا ہے کہ اس کو سمجھنے پہ کیوں نہیں کرو. نہیں، ایسا ہے وہ سمجھ میں علماء کو آتا ہے، وہ سمجھنے کے لیے 13 علوم چاہیے، 16 علوم چاہیے، 18 علوم چاہیے، اور اس کے بعد قرآن سمجھ میں آتا ہے. اللہ کے بچوں تو بتلاؤ کہ کون سے 13 علوم کہاں سے لے کر آئے؟ ان میں سے کتنے علوم صحابہ کرام کو آتے تھے، انہوں نے قرآن سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور تو یہ قرآن کے خلاف ایک اور معاذ آئی. آج مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ تو قرآن کے خلاف قرآن سے ہمیں دور کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب قرآن سمجھ میں آ جائے گا تو لوگ اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیں گے، اور وہ نہیں چاہتے کہ اپنا جو وراثت میں جو دین ملا ہے وہ چھوٹ جائے. تو لہٰذا اسے دور رکھو اور قرآن اور حدیث کو ڈرانے والی چیز. آپ حدیث کی بات کرتے ہو، کیا پتا کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی کیا ہے؟ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ چھوڑ دیں، علماء کا کام، بس ہماری بات سنو دو، تم ہماری پیروی کرو. ہم جو کہہ رہے ہیں اتنا ہی مان لو، جو پوچھنا ہے ہم سے پوچھ لو، ہم بتا دیں گے. وہی اپنی بات ہے، اتنا ہی کرنا، اس کی طرف نہیں جانا. اللہ نے کہا کہ میں نے اس کتاب کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اصول یہ بنائیں کہ کیا ہر وہ چیز جو میرے باپ دادا سے ملی اس کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، اور ہماری نجات کے لیے کیا ہے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا حکم دیا ہے اور نبی نے کیا سمجھایا ہے، کیا تعلیمات دی ہے. اللہ اور رسول کی بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم من مانی کر لیتے ہیں. اور آج ہم فرقوں میں بٹنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب سے دور ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کس بات کا حکم دیا وہ چھوڑ کر ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام عزیز نہیں رہا. ہمارے لیے عزیز جو ہے ہمارے لیے محبوب اپنے باپ دادا کا طریقہ رہا. ضد اور ہٹگرمی ہمارے اندر آ گئی ہے، ہمارے اندر ایک فورس آ چکا ہے کہ ہم بندھے ہوئے ہیں اپنے ان عقائد سے، ان اعمال سے، ان مسائل سے، اس دین سے جو وراثت میں باپ دادا سے ملا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اس کی طرف آنے کے میں سمجھ کر بھی برابر بھی ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں. تو ایک بات میں نے یہ کہی. دوسری بات یہ کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرانے کے لیے اس کے حوالے سے ایک بات بتاتا ہوں. قرآن مجید میں 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ ملک سے. اس میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک منظر بیان کیا گیا. قرآن مجید میں آخر کا اثر سے ذکر ہے، خصوصاً 30ویں پارے میں مناظر بیان کیے گئے ہیں. انہیں میں سے 29ویں پارے میں سورۃ الملک مشہور صورت ہے، 30 آیتوں پر مبنی ہے، چھوٹی چھوٹی، روز سوچے ہوئے پڑھنا چاہیے. تو اس کے اندر ایک منظر ہے، ایک گروہ کے اوپر جہنم جو ہے فیصلہ ہو جائے گا اور کاروں کا جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ یا کہ ان کو جہنم میں پھینک دیں. تو سامنے جہنم ہوگی اور جہنم بھڑکائی جائے گی، اتنی بھڑکائی جائے گی کہ وہ غضب کے مارے پھٹ پڑ رہی ہوگی. کاروں میں جہنم سے سوال کرے گا جہنم میں پھینکنے کے پہلے، کوئی جانے جہنم دنیاوی زندگی تمہیں عطا کی گئی تھی، کیا کرتے ہیں کہ آج جو ہے تمہیں جہنم میں پھینکنے کا حکم ملا ہے. تو قرآن جو ہے اس کا منظر بیان کرتا ہے، تکاد تمیز من الغیظ کل ما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا لم یأتکم نذیر. کہ جب سامنے جہنم پھٹ پڑ رہی ہوگی، غضب سے بھڑکائی گئی، اتنی بھڑک رہی ہے کہ پھٹ پڑ رہی ہوگی من الغیظ، ان میں سے ایک گروہ لایا جائے گا کہ ان کا جہنم میں بھی گروہ جن پر جہنم لکھی گئی ہے اب ڈالنے کے لیے فیصلہ ہوا آپ کا. تو ان سے جو ہے سألہم، ان سے فرشتہ سوال کرے گا کیا رہے جہنم الم یأتکم نذیر، کہ دنیاوی زندگی کے اندر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا کوئی آ کر تمہیں اطلاع نہیں کیا تھا کہ اگر یہ عمل کو اختیار کیے اور اس ہدایت کو چھوڑ دیے مرنے کے بعد جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے؟ اب ایک لفظ غور کرو، فرشتہ کیا سوال کر رہا ہے؟ نذیر، ڈرانے والا. قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے کے حصے کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. اب یہ سمجھیے کہ نذیر کیا چیز ہے، اس کا ذرا کوشچن غور کیجیے. کیا پوچھ رہا فرشتہ؟ الم یأتکم نذیر، جہنم میں جا رہے ہیں. یہ دنیا میں جو زندگی ملتی 50 60 70 80 برس کی، اس میں کوئی عادت میں نہیں بنایا تھا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. یہ نہیں بولا تھا کہ مرنے کے بعد اگر ان عمل کو اختیار کرو گے، اس عقیدے پر مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. قرآن نے لفظ استعمال کیا نذیر، ڈرانے والا. تو ڈرانے والا کیا چیز ہے؟ اب آئیے پورے قرآن مجید کا جائزہ لیں کہ نذیر کو قرآن نے کس کو نذیر کہا. قرآن سورۃ الملک میں کہہ رہا ہے کہ فرشتہ پوچھ رہا ہے کہ جہنم میں جا رہے ہو، ڈرانے والا نہیں ہے، نذیر کیا ہے؟ ابھی ہوا ہے سورۃ الفرقان کی جو میں نے پڑھی. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ
لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. دیکھو آیت میں غور کرو. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو نازل کیا، اس قرآن کو نازل کیا، اس حق و باطل میں فرق کرنے والوں کی میں فرق کرنے والی کتاب کو نازل کیا. کیا کہ ہم دو چیزیں ہو جائیں، کون سے اعمال ہے جس کو اختیار کرنے سے جنت میں جاؤ گے، اور کون سے اعمال ہے جس کو کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. یہ فرق واضح کرنے والی کتاب اللہ نے نازل کی تو فرقان کہا. الفرقان. اور کیوں نازل کیا؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. ہر دور کے لوگوں کے لیے، پچھلے گزرے آنے والے سب کے لیے ڈرانے کا سامان ہو جائے. ان کو بتلا دیا جائے کہ دیکھو کون سے اعمال ہیں، اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر جہنم میں جاؤ گے. تو یہ قرآن مجید کو نذیر کہا. دوسرا نذیر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. بے شک اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ ہے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے کیا بنا کر؟ شاہد، مبشر، نذیر. شاہد امت کے اعمال کی گواہی دینے والا، مبشر نیک لوگوں کو ان کے انجام کی خوشخبری سنانے والا، نذیر برے لوگوں کو ان کے انجام سے ڈرانے والا. تو قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر کہا ہے. اب یہ خود ایک الگ سے تفصیل ہے کہ شاہد کیا ہے، مبشر کیا ہے، نذیر کیا ہے. لیکن آج کے اس عنوان کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے کیا ہے؟ پہلی چیز سورۃ الفرقان کی پہلی آیت، قرآن نے قرآن کو نذیر کہا. دوسرا، قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر کہا. اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب نبی کی بات کہا، نبی ہمارے درمیان کی، لیکن آپ کی تعلیمات کتاب شکل میں قرآن ہمارے سامنے کتاب شکل میں موجود ہے. تو جب فرشتہ جہنمیوں سے مخاطب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے الم یاتیکم نذیر، تو اس کا معنی کیا ہوا ان دونوں آیتوں کی روشنی میں؟ کہ کیا دنیاوی زندگی کے اندر تمہارے پاس قرآن مجید کے مضامین تمہارے کانوں سے نہیں ٹکرائے تھے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی احادیث شریفہ تمہارے کانوں تک نہیں پہنچے تھے؟ یعنی موٹے الفاظ میں یہ ہوا کہ دنیاوی زندگی کے اندر کیا قرآن و حدیث کی بات تم تک نہیں پہنچی تھی؟ تمہارے کانوں تک آئی نہیں تھی کہ دیکھ کر تم ڈر جاتے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتے، اپنے موروثی دین کو چھوڑ کر یہ عزم کر لیتے کہ مجھے یہ نذیر ڈرانے والی چیز آئی ہے، مجھے دل جا رہی ہے اطلاع یہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اب اس کے اوپر میرا ایمان ہے. سب کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں. جب مانتے ہیں تو مانا کیا ہے؟ کہ اللہ کے کلام کو مانتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. رسول اللہ کو مانتے ہیں تو اس کا معنی یہ کہ آپ کے رسالت گرامی کے روشنی میں زندگی گزارتے ہیں. تو فرشتہ جب جہنم کے سامنے دار جہنم جب پوچھے گا کہ یہ نہیں تھا، یہ زندگی جب گزار رہے تھے کوئی نہیں تھا جو تمہیں آ کر سنانے والا کہ اس میں سے کہ یہ کوئی اللہ کا حکم ہے ڈر جاؤ، اپنے قائد و اعمال کی اصلاح کرو؟ کوئی نہیں تھا آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو صحیح حدیث کو سناتا رہا کہ دیکھو نبی کا یہ فرمان ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو. اب یہ زندگی دنیا میں قرآن کو جتنا جھٹلاتے ہو جھٹلاتے رہو، اللہ نے اختیار دیا ہے جھٹلانے کا. لیکن وہاں پہ زبان جھٹلانا بھی چاہے تو جھٹلا نہیں سکے گی. اٹھاؤ سورہ ملک، کیا کہہ رہے ہیں؟ جب یہ پوچھا جائے گا الم یاتیکم نذیر، کیا جواب ہوگا ان کا؟ قد جاءنا نذیر. ہاں کیوں نہیں، جھٹلانے والا آیا تھا. فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلایا تھا، ہم نے سن کے سنی انسنی کر دی تھی. آج جو پوری دنیا کے مسلمان کر رہے ہیں قرآن حدیث کے بارے میں مائنورٹی کیوں ہیں ہم قرآن حدیث کی دعوت دینے والے؟ کیونکہ لوگ جھٹلا رہے ہیں. نہیں اپنا طریقہ نہیں چھوڑنا. جیسا کسی سید کا بیٹا سید، شیخ کا بیٹا شیخ ہوتا ہے، اس طرح ہماری جو ہے جنس نہیں بدل سکتی، اسی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم جو باپ دادا سے جو جینا ہے وہ بدل نہیں سکتا، اسی پہ جینا اور اسی پہ مرنا ہے. سوچ تو اس آیت کی روشنی میں اس قرآن جو نازل ہوا ہے ڈرانے کے لیے، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر یہ مضمون تمہارے کانوں تک نہیں پہنچا تھا. قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلایا تھا، ہم نے سنی کر دی تھی، ہم اپنے باپ دادا کے طریقے سے چلتے رہے، ہم اپنے آپ کو رجوع کر اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کی. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے یہ بھی کہا تھا اور یہ باتیں ہیں ایسے بولتے رہتے ہیں. ہم نے اللہ نے نازل نہیں کیا، یہ کہتے ہیں نا اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لہذا منمانی کرتے رہو، جو چیزیں چلتے رہو. ارے سب اللہ کی طرف جانے کے راستے ہیں، راستے تو مختلف ہیں، منزل ایک ہی ہے، بس اتنی خوش فہمیوں میں زندگی گزارتی، کوئی کچھ بن کر جو ہے چلے جائے گا. اور یہاں پر خوش فہمی کیا کام آئے گی وہاں پر؟ تو وہاں پہ کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں، قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. اب وہاں پہ یہی نہیں
اب دیکھیے داروغ جہنم کے سامنے اعتراض کر رہے ہیں کہ مضمون آئے تھے، سنانے والے سناتے رہے، چیز پر سناتے رہے، بتلاتے رہے کہ حق کیا ہے، کون سی چیز جو نجات کا ضامن ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کون سا اللہ اور رسول کی بات ہے، وہ چھوڑ کر ہم اپنی شخص چیزوں کے پیچھے پڑے رہے. اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہیں گے، وہ خالو، اور وہ یہ بھی کہیں گے لو کننا نسمع ونعقل ما کننا اصحاب السعیر. وہ یہ بھی کہیں گے آگے اور مزید اعتراض کریں گے. ابو سفیان بول رہے ہیں جہنم کے سامنے ڈھل کر، اے کاش لو کننا نسمع، اے کاش ہم دنیا کی زندگی میں ان باتوں کو سنے ہوتے اور عقل پکڑے ہوتے. جب سمجھ میں آئے گا، جب جہنم سامنے ہوگی، کہیں گے کہ اللہ اور رسول کی بات، یہ قرآن و حدیث کی بات، لو کننا نسمع ونعقل، اے کاش کہ اگر ہم سنے ہوتے اور اس کو عقل پکڑے ہوتے. اس کے خلاف مہادارائی کر کر خود بھی دور ہوتے رہے، لوگوں کو دور کرتے رہے قرآن و حدیث سے. اب کہیں جائے کاش ہم ان کو دور کرنے کے بجائے ہم اس کو سنے ہوتے، توجہ سے سنے ہوتے کہ اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کا فرمان کیا کہہ رہا ہے. لو کننا نسمع ونعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم تو جو ہے جہنم میں سے ہوتے. جب ان کا یہ اسٹیٹمنٹ سن لے گا، داروغ جہنم کہے گا ارے یہ تو ایسا مجرم ہے، یہ اپنا اقبال جرم خود کر رہا ہے، یہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں ڈرانے والا آیا تھا، ہم نے جھٹلایا تھا، ہم نے اس کی سنی کر دی، ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. تو اب یہ خود کہہ رہا ہے کہ ایک کاش میں سنا ہوتا اور عقل پکڑا ہوتا تو لوگ اس کو جہنم میں ڈال دو، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ ہے اصل پورشن رمضان کا کہ قرآن مجید کے حوالے سے کہ قرآن ہدایت کے لیے، لوگوں کو دہتی ہوئی جہنم سے نجات دلانے کے لیے یہ ہدایت بتلا کر ایڈوانس مارنے کا پہلے کا پہلے بتلا دینا کہ دیکھو اگر یہ ہدایت جو اللہ نے علیہ السلام اس کو ہدایت کہا ہے، اس کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی اگر نہیں گزارو گے تو مرنے کے بعد تم جہنم میں جاؤ گے. تو ایک ہدایت کی کتاب، دوسرا اس ہدایت پر رجعت کرنے کا انجام. یہ چیز جو قرآن مجید ہمیں یاد دلا رہا ہے. ہم یہی دو چیزوں کو چھوڑ کر باقی سارے کام یہ کر رہے ہیں، اور اس کا جو اصل پیغام تھا وہ تھا انسانوں کی ہدایت، جنوں کی ہدایت، کہ وہ لوگ، اور ہمیں پتہ نہیں کیوں اس میں سے بڑے میں واقعہ بتا بھی تھا جنوں کا کہ اللہ نے انسان اور جنوں کو پتہ کیا ایک مخلوق جو ہے نظر نہیں آتی، اور کیوں پتہ کیا دونوں کو اپنی عبادت کے لیے. لیکن جب یہی قرآن کا وہ جن سن رہے ہیں ان کو ہدایت نظر آتی ہے، اور آج کے مسلمان کو ہدایت نظر نہیں آتی. حالانکہ جن کو ابلیس جو سجدے سے انکار کیا، قیامت تک معلوم ٹھہرا، کانا میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے جب قرآن سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے حالت میں قرآن کو پڑھتے ہوئے سنا، تو قرآن مجید میں سورہ جن اسی پہ کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد آمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ میری جانب اس بات کی وحی کی گئی، وحی کے ذریعے سے واقعہ مجھے بتلایا جا رہا ہے کہ جنوں کی جماعت میں سے ایک نے قرآن سنا، کیا پکار اٹھے. حالانکہ وہ زمین کے اوپر میں خلافت نہیں کی گئی، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، جنوں کو وہ مقام مرتبہ نہیں ہے، مگر جب انہوں نے اس قرآن کو سنا تو کیا کہا؟ ذرا ان کے الفاظ پہ غور کرو، کیا پکار اٹھے، کیا کہہ رہے تھے؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے. اور کیا سنا؟ پورا قرآن سنا. سورہ فاتحہ سے ہم نہیں، چند آیتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں تلاوت کرتے وہ سنے، اور رک گئے جاتے ہوئے لیکن سے بولے کھڑا کرتی ہے، رک کے کیا کرنے لگے؟ آج ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. اور جب تک قرآن ختم نہ ٹھہرے رہے سننے کے لیے، وہ کشش تھی ان کے اندر قرآن جنوں کی ایک. اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا الفاظ پہ غور کرو. تھوڑا سا قرآن حالت نماز میں سنے ہیں، اور کیا پکار اٹھے؟ یہدی الی الرشد، یہ بھلائی کا راستہ ہمیں بتلانا ہے، فآمنا بہ، سو ہم اس کے اوپر ایمان لائے. اور جن ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں آج کے بعد ولن نشرک بربنا احدا، آج کے بعد ہم اپنے پروردگار کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. آج ہماری عمر جتنی 50 سے 40 سال سے قرآن سن رہے ہیں، پورا قرآن رمضان میں سن رہے ہیں، لیکن ایک آیت میں دل میں نہیں ہوتے. ان کو تو ہدایت نظر ہی بھلائی کا راستہ بتلاتا ہے، اور آج ہمارا مولوی بھی کہتا ہے کہ نہیں نہیں گمراہ ہو جاؤ گے، بس پڑھتے رہو، سنتے رہو، تراویح پڑھو، 20 پڑھو، 8 پڑھو، اس پہ اختلاف کرتے رہو، لیکن ہدایت اس سے جو ہے یہ بات کی طرف آتی ہے. انہوں نے کیا کہا کہ یہ بھلائی کا راستہ ہمیں بتلا رہا ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس پہ ایمان لے آئے. We want to live by it. یہ جن کہہ رہے ہیں، ہمارے انسان نہیں کر رہے ہیں عبادت. ذرا غور تو کرو. حالانکہ دونوں کو اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نہیں پیدا کیا میں جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. وہ جو ہے ایمان لے آئے ہیں. اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایمان خالی بھولنے سے نہیں ہوتا، ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ شرک سے بیداری کا اعلان کیا جائے، اور فوری اعلان کر رہے ہیں کہ ولن نشرک
لیکن وہ بھی شرک کر رہے تھے. آج کے بعد ہم اپنے پروردگار کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. قرآن کی چند آیتوں میں ہمیں توحید بھی نظر آ گئی, وہ ایمان بھی لے آئے, ہدایت بھی نظر آ گئی, اور مسلمان کو چینوں میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا. اہتمام ہے, شادی خانے لے کر تراویح کا اہتمام کرو, حافظوں کو رکھو, اچھے سے اچھے قرات کو رکھو, اس پڑھنے والے کو رکھو, اور پیچھے بڑے اہتمام سے پڑھو. سب کچھ کر رہے ہیں, نہ اس میں ہم کو ہدایت آ رہی ہے نظر آ رہی ہے, نہ ہم جو ہے ایمان کا اعلان کر رہے ہیں, نہ شکست کے بیداری کا اعلان کر رہے ہیں. پھر بتلاؤ ہمارے روزے کیا کام ہمیں دیں گے, یہ تراویح ہمارے کیا کام آئیں گی اگر ہم اس کے اوپر ایمان نہ لائے, اس میں بھلائی نظر نہ آئی, ہم ہدایت کا راستہ نہ آیا, اور آخری میں کہ ہم پروردگار کا شرک نہ کرنے کا اعلان. پھر رمضان بھی وہی, رمضان کے بعد بھی وہی, شروع میں بھی وہی شرک, اس کے بعد بھی وہی شرک, سال کے 12 مہینے ہر قسم کی شرک کے آفات بھی کرتے رہو. پھر کہو جو رمضان آیا تو خیر اور افطار کا اہتمام کر لو, روزے رکھ لو, اور رات کو تراویح پڑھ لو, آخری دعا میں اور زیادہ عبادت کرو, اور سمجھتے ہیں کہ رمضان کا ہم نے حق ادا کر دیا, اور اس کے بعد ایک شوال کو عید بنا دو. یہ رمضان کا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے, قرآن کس چیز کی طرف بلا رہا ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے. اللہ نے ہدایت اور ہدایت کی دلیل ہے, انشاءاللہ آپ کو بیان کرتے ہیں کہ بینہ کا کیا لفظ ہے, اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ایک فرقان ہے, وہ بات میں فرق کرنے والی ہے. جب تک یہ نہیں سمجھے ہماری نجات نہیں ہو سکتی. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سچی بات میں نہیں کہی اس پر مجھ کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو عمل کے توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے مولا کریم جو ہم بات ہم سب پر واضح فرما, اور اس پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ جو باطل بات ہم پر واضح فرما, اور اس سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کے تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ اس رمضان المبارک کے جتنے روزے ہم نے رکھے ہیں اللہ کو قبول فرما. اے مولا کریم شریف گرما کے روزے ہیں اس کا رکھنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ جو روزے باقی ہیں اس کا رکھنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ اس رمضان کے روزوں کو ہماری ساری زندگی کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کا کفارہ بنا دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم پر رحم فرما, ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما, ہمارے بچوں کے بچوں پر رحم فرما. اے اللہ ہم تمام کو حادثات اور حادثائی امراض سے محفوظ رکھ. اے اللہ ایسی موت سے محفوظ رکھ جس میں توبہ کی توفیق بھی نہ ملے. اے اللہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما, اور ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ زندگی کا اتنا سفر گزر چکا جو باقی ہے ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ مرتے دم تک ہماری جسمانی ضرورتوں کے لیے, مالی ضرورتوں کے لیے دنیا والوں میں سے کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ اپنے گھر کا سوالی بنا, اپنے گھر کا بھکاری بنا. اے اللہ جب موت کا وقت آئے زبان پر کلمہ شہادت پہ جاری فرما. اے اللہ خبر کا مرحلہ آسان فرما. اے اللہ سوال و جواب کا مرحلہ ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ ہمارا شمار ان خوش نصیب لوگوں میں کر دیجیے جن کو آپ الہی طب کتاب جنت الفردوس میں داخل کرنے والے ہیں. اے اللہ نبی کی, اے اللہ قیامت کے دن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے نبی میں رد فرما, اور اس کو ہمارے حق میں قبول فرما. اے اللہ ہم پر رحم فرما. اے اللہ ہم پر رحم فرما. اے اللہ جو نعمتیں آپ نے عطا کی ہیں, اے اللہ نعمتوں کے زوال سے ہمیں محفوظ رکھ. اے اللہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں سے ہر ایک کسی نہ کسی طرح دشمنوں میں گھرا ہوا ہے. اے اللہ جو دشمن متحد ہو کر اکٹھا ہو کر سازشیں اور مکاریاں کر رہے ہیں, اے اللہ ان کی مکاریاں انہیں کی گردنوں میں ڈال دے. جو ہدایت کے مستحق میں ہدایت عطا فرما. اے اللہ جو ہدایت کے مستحق ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھ, شر پسندوں کے شر سے محفوظ رکھ, ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھ. اے اللہ اس مسجد کے بنانے والے, اس کی بنیاد ڈالنے والے, اس میں تعاون کرنے والے, اس کو آباد کرنے والے, اس کے انتظامات کرنے والے تمام کو دنیا و آخرت میں اس کی بہترین جزائے عنایت فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو خیانت سے پاک فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما, ہمارے آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما, ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک فرما, ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک فرما. اے اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما. اے اللہ ہم پر رحم فرما, ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے بھائیوں پر رحم فرما, ان کی بیویوں پر رحم فرما, ان کے بچوں پر رحم فرما. اے اللہ ہماری بہنوں پر رحم فرما, ان کے شوہروں پر رحم فرما, ان کے بچوں پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے بڑے ماں باپ پر رحم فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے. اے اللہ ہمارے فوجدار کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے جو رشتہ دار ماں باپ بھی بچے بہن شوہر بھائی جو فوت ہوئے ہیں تمام کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا, ان کے درجات کو بلند فرما, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہمارے دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما. اے اللہ جو باقی طاقتیں اکٹھا ہو کر اسلام اور مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں, مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, جو ہدایت کے مستحق نے ہدایت عطا فرما, جو ہدایت کے مستحق نے ان پر عذاب نازل فرما, اور وہ زمین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک فرما. اے اللہ تو جتنے ساتھی موجود ہیں دعا کر رہے ہیں, دعا کے لیے کہے ہیں, تمام کی جائز دعا کو قبول فرما. اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. عید کی سچی خوشیاں ہمارے حصے میں فرما. لیلۃ القدر کی فضیلت ہمارے حصے میں فرما. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہر قسم کے آفات ارضی و سمائی سے ہمیں محفوظ رکھ. اے اللہ ہر قسم کے
آزمائشوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہم سے متحمل نہیں ہو سکتے. اللہ ہمارے گھروں کو سرکشی و شیاطین سے پاک فرما. اللہ ہمارے گھروں میں آپ کی رحمت کے نورانی فرشتوں کا بسیرا ہو. اللہ ہر آئے دن پریشان کن خبریں آتی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اللہ جو مانگے عطا فرما، جو مانگنا بھول گئے عطا فرما. اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى ولا تتموا أكبر.